سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کی دو تین اشعار سماعت کر لیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اور حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اور شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا۔ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اور شعر۔ منتظر چشم رحمت کی شاہ گدا، بے بہا ان کا فیضان
منتظر چشم رحمت کی شاہ گدا، بے بہا ان کا فیضان جود و سخا، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی کہ اللہ والوں کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیا کیا صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے نیک بندوں کے کیا کیا اوصاف گنائے ہیں۔ اللہ فرماتا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، اللہ والوں کے نیک بندوں کے تقوی شعار بندوں کے جو اوصاف ہیں، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا التائبون، کہ وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کثرت سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع ہونا، توبہ کا معنی رجوع اور تائب کا معنی بھی ہے، یعنی توبہ کا معنی یہ ہوا، تائب ہونے کا معنی یہ ہوا کہ جو معصیت کی حالت مذمومہ سے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کی جو حالت ہے، جو مذموم حالت ہے، اس حالت سے اللہ کی اطاعت کی جو حالت محمودہ ہے اس کی طرف رجوع کرنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کے ہم لوگ صرف زبان سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کے 4 ارکان ہیں، توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ توبہ کہتے کسے، اس لیے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، توبہ کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے پہلے توبہ کے ارکان کو سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے حوالے سے مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی اپنے کھانے پینے کے سامان کو ایک سواری پر لاد کر کے لمبے سفر کے لیے جا رہا ہو، اور چلتے 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 کہیں پر بالکل صحرا ہے، ویرانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آبادی کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی جگہ پہ جا کے وہ کہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، پھر آگے چلوں گا، اور اپنی سواری کو کسی درخت سے باندھے اور باندھنے کے بعد لیٹ جائے، جب آنکھ کھلے اور سواری وہاں موجود نہ ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ کھانے پینے کا سامان اس میں سارا کچھ، ظاہر سی بات ہے کہ اس جنگل میں، ویرانے میں، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، انسان نہیں، تو اب کھائے گا کیا، پیے گا کیا؟ تو آدمی پریشان۔ اللہ کے مثال لے کے سمجھا رہے ہیں کہ آدمی پریشان، اب پریشان، اس قدر پریشان، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہاں بھٹک رہا ہے، کہ بس سواری مل جائے، مگر سواری اس کی نہیں مل پا رہی ہے، تو تھک ہار کے واپس اسی پیڑ کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا، اسی پیڑ کے نیچے آ کے، بھوک لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، اسی پیڑ پہ جا کے لیٹ گیا کہ اب موت آنی ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے۔
اب موت کا منتظر ہو گیا، درخت کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، جب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو سواری جو اس کی تھی اسی طریقے سے وہیں پر کھڑی ہے۔ اب بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، جان جانے والی تھی، جان پلٹ آئی، کتنی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے عالم میں وہ زبان کی جو کروٹ ہے، زبان نے کروٹ لی اور بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اتنی تھی کہ وہ یہ بول گیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے بتاؤ مجھ سے کتنی خوشی ہوئی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ سے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رضا بندے کے توبہ کرنے پر ہے۔ تو بات مجھے بتائے کہ توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو توبہ ہم لوگ کرتے ہیں، کچھ گناہ کر لیے توبہ کر لیے، پھر گناہ کر لیے پھر توبہ کر لیے، پھر گناہ کر لیے پھر توبہ کر لیے، گناہ پہ گناہ، توبہ پہ توبہ، گناہ پہ گناہ، توبہ پہ توبہ۔ توبہ ہے کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ نمبر 1 کہا کہ معصیت کے صدور سے نادم ہو، اور معصیت کے صدور سے اس کا دل جل رہا ہو، گناہ کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیا ہے اب توبہ کر رہا ہے، تو جو گناہ کیے ہیں اس گناہ پر وہ شرمندہ بھی ہے اور دل بھی اس کا جل رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا کیوں، دل اس کا جل رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کر رہا ہے اور اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، اس کی دل کی کیفیت کے اندر چینجنگ بھی نہیں ہے، کچھ بدلاؤ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسی توبہ؟ فرماتے ہیں معصیت کی وجہ سے، معصیت کے صدور کی وجہ سے اس کا دل جل رہا ہو اور وہ اپنے آپ سے متنفر ہو، دور بھاگ رہا ہو، کریں تو کیا، کریں تو کریں کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا رکن ہے توبہ کا، 4 ارکان میں سے یہ پہلا رکن ہے۔ فرمایا دوسرا یہ کہ آئندہ اس معصیت کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اب کبھی وہ گناہ جس سے میں نے توبہ کی وہ گناہ اب آئندہ کبھی نہیں کروں۔ نمبر 2 میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں، ہم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ ہمارا کیا حال ہے نا۔ نمبر 1 معصیت کے صدور سے دل جل رہا ہے، میں نے یہ گناہ کیا کیوں۔ نمبر 2 کہ اب آئندہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 3 اس معصیت کی تلافی اور تدارک کے کرے، یعنی نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا کرے کہ بھائی جو غلطی ہم سے ہو گئی، توبہ تو کیا مولا، اسے معاف بھی فرما دے، اس کی تلافی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے کچھ لیا ہو، لین دین میں خرابی، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، تو ان کے حق میں دعا بھی کرے، ان سے معافی بھی چاہیے۔ اور پھر فرمایا نمبر 4 ان 3 کاموں کا محرک محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہو، یعنی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے 3 کام۔ اگر دل جل رہا ہے معصیت کے صدور کی وجہ سے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کیا ہوں، اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تو تیری وجہ سے کہ مولا تیری بارگاہ میں اپنے چہرے کو لے کر کے جانا ہے، تیری بارگاہ میری حاضری ہو رہی ہے، تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ 4 ارکان ہیں توبہ کے، یہ 4 ارکان ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا اللہ والا اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو اپنا ولی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ولی ہے تو ولایت کا مقام و مرتبہ پا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھنے میں ولی بن گیا، روزہ رکھنے میں ولی بن گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن نے اولیاء کی صفات کو بیان کیا، قرآن نے کہا التائبون، وہ عبادت کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا قرآن نے۔ سب سے پہلی چیز کیا کہا؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں توبہ، اللہ اکبر، توبہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے،
توبہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا ان کے توبہ کا مقام، ان کے توبہ کرنے کا انداز. وہ ڈرتے تھے تو صرف خدائے وحدہ شریک سے ڈرتے تھے. آج ہم دنیا کی اس رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی گناہوں کو چھپا کر کے دنیا والوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا والا ہمیں اچھا کہے بھلے ہی جو میرے حالات ہیں، جو میرا مستقبل ہے، جو گزر گیا ہے وہ کیسے ہی رہے، دنیا والا مجھے خراب نہ سمجھے، اس میں پردے پڑے ہوں، دنیا والا کہے بڑا نیک آدمی ہے. کیوں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں روز جزا کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. اگر آخرت کی فکر ہو تو دنیا کی ان چیزوں کو، دنیا کی یہ خواہشات کو، یہ جاہ و جلال کو، یہ لوگوں کے سامنے اچھا بننا، یہ تمام تر چیزیں ان کو ہم بالائے طاق رکھ دیں گے. اس لیے کہ اللہ والوں نے آخرت کو ترجیح دی. اللہ والوں نے آخرت کو ترجیح، آخرت کو سمجھا کہ آخرت کا عذاب کتنا دردناک ہے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے. ایک واقعہ میں صحابہ رسول اللہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے توبہ کا ایک واقعہ بیان کروں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. حضرت معاذ بن اسلمی صحابہ رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیں، مجھے پاک کر دیں. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ صحابی حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، حضور مجھے پاک کر دیں، گناہ ہوا ہے مجھے پاک کر دیں. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا. گئے توبہ کیا، پھر واپس آئے، حضور مجھے پاک کر دیں. دل مان نہیں رہا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک کرب ہے دل میں، الگ ایک عجب سا درد ہے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ معاف فرما دے گا. توبہ کی، واپس آئے، حضور مجھے پاک کر دیں. حضور مجھے، ہم ہیں گناہوں کو چھپا رہے ہیں اپنے، چھپانا بھی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے دنیا والوں کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں. لوگ اچھا کہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ اچھا کہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر. حضور کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. حضور نے کہا جاؤ جا کر کے اللہ کے بارے میں توبہ کرو، اللہ پاک فرما دے. گئے توبہ کیا، پھر واپس پلٹے، حضور پاک کر. حضور نے کہا جاؤ معافی مانگو، اللہ سے اللہ معاف کر دے. پھر گئے، پھر واپس پلٹے، حضور معاف کر دے. تیسری بار، چوتھی بار پلٹ کر آتے ہیں. جب پلٹ کر آئے تو حضور نے کہا کس چیز سے پاک کر دوں، کس گناہ سے تجھے پاک، کون سا گناہ تم سے سرد ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی خبر ہے کہ آخرت کا عذاب کتنا دردناک ہے. یہ دنیا کے عذاب کچھ نہیں ہے آخرت کے عذاب کے حوالے سے. جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل آخرت کے عذاب کے حوالے سے بتاؤ. جبرائیل امین عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکا عذاب. میرے دوستوں میرے والد صاحب سنیں، اللہ کے رسول سے جبرائیل امین عرض کر یا رسول اللہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ گنہگار کو آگ کی جوتی پہنائی جائے. یہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کی جوتی کو پہنانے کی وجہ سے اس کا دماغ کھول کر کے ناک اور کان کے سوراخوں سے باہر آئے گا. یہ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب ہے. انہوں نے جانا حضور کی بارگاہ میں کہ آخرت کا عذاب کتنا دردناک ہے. انہوں نے جانا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر کے سنا، سمجھا کہ یہ دنیا کی عذاب کچھ نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سنسار ہونا ہے، اس لیے کہ شادی شدہ سے اگر زنا ہو جائے تو سنسار کا حکم ہے. یا رسول اللہ مجھے یہ دنیا میں جو تکلیف ہے یہ گوارا ہے، میں آخرت کے عذاب پر اس کو ترجیح دے رہا ہوں کہ یہ مجھ سے جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے تاکہ میں جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا دیکھو کہیں نشے میں تو نہیں بول رہا، نشہ تو نہیں کیا. صحابی نے رسول اللہ نشہ نہیں کیا.
کہا دیکھو اس کی عقل سلامت ہے، کہا حضور عقل بھی سلامت ہے، حواس سلامت ہے، عقل سلامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عقل بھی سلامت ہے، نشہ بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کی گواہی قبول ہے۔ اب گواہ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے باوجود حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اور اسے سنگسار کر دو۔ سنگسار جانتے ہیں آپ لوگ؟ آدمی کو آدھا دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد پتھر مار مار کر اسے مار دیا۔ اسلام میں شادی شدہ سے اگر زنا ہو جائے تو اس کی یہ سزا ہے۔ حضرت ماعز صحابی رسول ہے، صحابی ہے، مگر ایک پیغام ہم سبوں کے لیے چھوڑ جا رہے ہیں کہ دنیا کے عذاب تمہارے لیے ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے بنسبت۔ آج اگر تم نے یہاں پر محنتیں کر لی، مجاہدہ کر لیا، نمازیں پڑھی، اللہ کو راضی کر لیا، آج مشقتیں تم نے اٹھا لی، آج دوسروں کو گالی دینے سے زبان کو روکے رکھا، دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو باندھ رکھا، تو کل قیامت کے دن تمہیں عذاب سے تمہیں بری کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کے اسے سنسار کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت لیا کہ حضرت ماعز کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور حضور مسجد نبوی شریف میں کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ، کسی نے کہا حضور حکم تو آپ نے دیا، سنسار کا حکم تو آپ نے دیا ہے۔ حضور فرماتے وہ میرا عدل ہے، یہ میری اپنی امت سے محبت ہے۔ اللہ، وہ میرا عدل ہے جو میں نے کہا ہے، اور یہ میری محبت ہے امت سے۔ حضور کتنا پیار فرماتے، کبھی سنسار صحابی کو کیا جا رہا ہے اور حضور کبھی کھڑے ہو رہے، کبھی بیٹھ رہے، کبھی کھڑے ہو رہے، کبھی بیٹھ رہے۔ سنسار کیا گیا، حضور جنازے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ماعز کے جنازہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو کیسی موت ملی۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں آج نا، کسی کا ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے، کوئی بیماری میں مر جائے، کسی کو لقوا ہو جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کیسی دردناک موت ملی، ہم لوگ کہتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کیسی موت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گیا، اور کہا کہ تم میرے ماعز کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہو، سنو میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو یہ ایک توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ میرے ماعز نے کی۔ اللہ اکبر، ایسی توبہ حضرت ماعز نے کی۔ سرکار فرماتے، اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ 2 دن بعد، دوسرے دن آپ کی انتقال کے یا تیسرے دن، اس میں شک والی بات راوی نے بیان کیا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن حضور حضرت ماعز کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، فرمایا کہ اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کرو، ان کے دعا کرو۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں 2-3 دن کے بعد تیجا کرتے ہیں نا، 3 دن کے بعد تیجا کرتے ہیں نا، ان کے دعا کرتے ہیں میت کے لیے۔ حضور حضرت ماعز کے انتقال کے بعد دوسرے یا تیسرے دن آپ کے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں سے کہا، صحابہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے توبہ آج ہماری بھی ہے، اپنے دل میں جھانکیں، ہم آج اپنے آپ کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ ہماری بھی توبہ ہے، مگر ہماری توبہ ادھر توبہ کیا ادھر قسمیں وعدے ٹوٹ گئے، ادھر توبہ کیا ادھر پھر سے گناہ ملوث ہو گئے، ادھر توبہ کی ادھر پھر سے وہی گناہ کرنے لگے۔ مگر وہ اللہ والے ہیں، اللہ والے جب ایک بار کسی چیز سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور توبہ اسی کا نام ہے۔ قرآن نے اسی کے حوالے سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ جو ناصح ہو۔ توبۃ نصوح کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ والوں کی کہ صفات اوصاف کو قرآن نے بیان کیا تو سب سے پہلا جو جملہ کہا قرآن نے کہا التائبون، وہ کثرت سے توبہ کرنے والے لوگ، کثرت سے
آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور صبح قیامت تک انشاءاللہ لوگ توبہ کرتے آئے ہیں اور توبہ کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر غلطی ہونے کے بعد اس میں ڈٹنا نہیں ہے، غلطی ہونے کے بعد نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، رجوع ہو جانا ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت ثعلبہ نام تھا، 16 سال عمر ہے اس کی۔ کتنی عمر ہے؟ 16 سال عمر ہے، نام حضرت ثعلبہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، حضور کسی کے ہاں بھیجتے ہیں تو جاتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو جاتے ہیں، حضور کا سامان لاتے ہیں، حضور کا پیغام پہنچاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ عمر صرف 16 سال ہے، عمر صرف 16 سال ہے، حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ حضور نے ایک دفعہ کہا ثعلبہ فلاں کام کے لیے جاؤ، کسی کام کے لیے بھیج دیا، حضرت ثعلبہ گئے۔ آدھے دن کا کام تھا کہ کام کر کے آدھے دن میں واپس ہونا تھا، آدھا دن گزر گیا، حضرت ثعلبہ واپس نہیں آئے، حضرت ثعلبہ واپس نہیں آئے، آدھا دن گزر گیا۔ ادھر حضرت ثعلبہ کا حال یہ کہ وہ کام کر کے لوٹ رہے تھے، ایک جگہ پر ایک عورت نہا رہی تھی اور پردے لگے ہوئے تھے، ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے پردہ ہٹا اور آپ کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی۔ دل میں خیال پیدا ہو گیا، دل میں ایک خیال سا پیدا ہو گیا، ایک رغبت پیدا ہو گئی، رغبت پیدا ہونا تھا کہ ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے ثعلبہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اے ثعلبہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ جن آنکھوں سے تو مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، انہی آنکھوں سے کسی غیر پرائی عورت کو تو نے دیکھ لیا۔ اے ثعلبہ یہ چہرہ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ یہ چہرہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ اے ثعلبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی الہی نازل ہو گیا ہو کہ ثعلبہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی عمر صرف 16 سال عمر ہے، مگر خشیت الہی دیکھیں، محبت رسول دیکھیں، دل میں خیال آ رہا ہے اے ثعلبہ کہیں اللہ کا وحی قرآن نازل نہ ہو، اللہ کا وحی نازل نہ ہو گیا ہو، کہیں یہ نہ کہہ دیا گیا ہو کہ ثعلبہ منافق ہو چکا ہے۔ ثعلبہ نے جن آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو دیکھا ہے۔ اے ثعلبہ اس چہرے کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ چہرہ کیسے مصطفیٰ کو دکھاؤ گے؟ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ہے۔ اب حال یہ کہ شام ہو چکا ہے مگر حضرت ثعلبہ واپس نہیں آئے۔ حضور نماز سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ کو خطاب کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں ثعلبہ کا کیا ہوا ہے؟ آدھے دن کا کام تھا، ثعلبہ اب تک نہیں آیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام حضرت ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 3 ہفتے گزر گئے، فرماتے کہ 40 دن گزر گیا ہے مگر حضرت ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلائے اور حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے عمر فاروق، اے سلمان فارسی، جاؤ اور جا کر کے باہر مضافات میں، دیہاتوں میں جا کر کے میرے ثعلبہ کو تلاش کرو، دیکھو تو صحیح میرا ثعلبہ کس حال میں ہے، دیکھو تو صحیح میرے ثعلبہ کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں صحابی باہر مضافات میں تلاش کرتے کرتے جب پہاڑ کے طرف آگے بڑھتے ہیں تو پہاڑ کے دامن میں کسی چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا کہ اس قد والا، اس رنگت والا، اس طریقے کے حلیہ والا، کیا تم نے کسی بچے کو 16 سال کی ایک چھوٹے سے بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، وہ چرواہا کہتا ہے میں اس حلیے کے کسی آدمی کو تو نہیں، کسی بچے کو نہیں جانتا، لیکن ہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر آج کئی دنوں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے گڑگڑانے کی آواز آ رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے اور اس شدت سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو سن کر کے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے ہیں۔ وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر،
حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا وہ ادھر بھی آتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا ہاں ہاں اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ کبھی کبھار اسی وقت پر ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیتے بکریوں کا، اسے پی کر کے پھر اسی پہاڑ پر جاتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کے آنے کا وقت ابھی ہے؟ کہا ہاں بس ابھی وہ آنے ہی والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں 16 سال کا وہ نوجوان جسے دنیا خادم رسول حضرت ثعلبہ کے نام سے جانتی ہے، وہ حضرت ثعلبہ پہاڑ سے اتر کر کے اس چرواہے کے پاس آتے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، فرماتے ہیں ادھر دودھ پی رہے ہیں ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم باہر آئے اور کہا اے ثعلبہ چلو تمہیں مصطفیٰ کریم بلا رہے ہیں، تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ شدت غم کی وجہ سے تم دبلے پتلے ہو گئے ہو، نہیں وہ کمزور ہو گئے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کیا غلطی ہوئی ہے جس کے بنا پر تمہارا یہ حال ہے؟ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، یہ چہرہ لے کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیسے آؤں، اپنا یہ چہرہ مصطفیٰ کو کیسے دکھاؤں، میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں تمہیں مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے، تمہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلنا ہی ہوگا۔ وہ بھاگنا چاہتے ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق اعظم پکڑتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو پہنچتے ہیں، نہیں وہ کمزوری کو چلا نہیں جاتا تھا، اپنے بستر پر لیٹ گئے، مصطفیٰ کریم حضرت ثعلبہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ حضور کا چاہنے والا عاشق بستر پر لیٹا ہے، کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم اس کے سر کو لیتے ہیں، اپنے پہلو میں رکھتے ہیں اور رکھ کر کہتے ہیں میرے صحابی ذرا یہ تو بتا کس چیز نے تجھے کمزور کر دیا ہے، کیوں تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیا غم نے تجھے اس قدر جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے؟ حضرت ثعلبہ کی آنکھیں کھلتی، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر آپ کی گود میں ہے، یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میں جا رہا تھا اچانک ہوا چلی، پردہ کھسکا اور میری نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، یا رسول اللہ اب تو شاید میرے لیے وہی نازل ہو گئی ہوگی، اب تو شاید مجھے منافق کہہ دیا ہوگا، میں یہ چہرہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں کیسے آتا؟ اسی خوف اور اسی غم کی وجہ سے میں پہاڑوں میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، توبہ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ثعلبہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ قریب ہے تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہا ہوں، توبہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے توبہ تیرا کرنا ایک طرف وہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہے اے ثعلبہ کیا تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ اللہ کی ذات پر تیرا کیسا گمان ہے؟ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میرا گمان رب کی بارگاہ رب کے اوپر یہ ہے کہ میرا خدا جو ہے معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثعلبہ جو اپنے رب سے جیسی امید رکھتا ہے، جیسی توقع رکھتا ہے، جیسا ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھ، وہ قریب ہے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر چاہنے والے کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم سے حضرت ثعلبہ کی بات ہو رہی ہے، ادھر حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے میرے جسم پر کئی ہزار کیڑے رینگ رہے ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثعلبہ ملک الموت آ رہا ہے، تیرا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی اپنے چہرے کو اپنے سر کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پاتے ہیں، سرکار اپنے زانوں پر صحابی کے سر کو رکھے ہوئے ہیں، وہ صحابی جن کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جگہ مل جائے، آج ان کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا سے بھی آگے ہے کہ ان کا سر ہے
مصطفیٰ کے قدم ہے. صحابی مسکراتے ہیں, روح کف سے ان شریر سے پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے اس واقعہ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اے میرے قوم کے جو ہے غیور مسلمانوں, نوجوانوں, ذرا سوچو تو صحیح, وہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں جن کا عالم یہ کہ ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو جسم میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو جو ہے غم کی وجہ سے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو روا ہے اور توبہ کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ, صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھوں سے زنا ہے. صبح سے لے کر شام تک آج ہم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے, اتنے گناہ کرنے کے باوجود نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, نہ ہمیں ذرا سی بھی حیا آتی ہے کہ ہمیں یہی چہرہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ صحابی تھے جو کہتے تھے یہ چہرہ لے کر کے میں حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں. ہر مسلمان کو جب دنیا سے جانا ہے تو قبر میں مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت ہوگی, مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا. ایک قوم کے غیور نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی چہرے کو لے کر کے جب قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, اور مصطفیٰ کریم جب تمہارے چہرے کو دیکھیں گے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, اگر مصطفیٰ کریم نے چہرہ پھیر لیا تو بتاؤ کہ تمہارا حال کیا ہوگا. اگر مصطفیٰ کریم نے رخ انور کو پھیر لیا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا. یہ دنیا کی چند دن کی زندگی, یہ دنیا کی رنگ رلیاں, یہ دنیا کے تمام آسائش و آرام کے سامان, یہ تمام تر ایک طرف رہ جائیں گے, مگر مصطفیٰ کریم نے اگر چہرہ پھیر لیا تو سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا و ذلیل ہونا پڑے گا. لہذا اے قوم کے غیور مسلمانوں, اپنے آپ کا محاسبہ کرو, اپنے آپ کا جائزہ لو, اپنے آپ کو سمجھو کہ تم ہو کیا, تمہاری حیثیت ہے کیا. تمہارا تو عالم یہ ہے, تمہارا تو مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں پر کرامت کا تاج رکھا ہے. مصطفیٰ کریم کے امت میں تم کو پیدا کیا ہے, اور مصطفیٰ کریم کی امت وہ امت ہے جس کا ذکر, جس کے تذکرے اور جس کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں, اے مصطفیٰ کریم کے فداکاروں, اے مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والوں, اب بھی وقت ہے, توبہ کرو, رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, صدق دل سے توبہ کرو. وہ کریم رب ہے, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں اس میں سب سے پہلی صفت قرآن جس کا تذکرہ کیا وہ کہا التائبون, عبادت تائبون, توبہ کرنے والے, جو سچے دل سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر فرمایا التائبون العابدون, دوسرے نمبر پر کہا عبادت کرنے والے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں عبادت کرنے کا معنی کیا ہے, عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے, عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کا معنی یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عجز و انکساری اور ذلت کا اظہار کرے, وہ عابدین میں سے ہیں. اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حقیر, عاجزی, انکساری کے مولا تو ہی ہے سب سے بڑا. اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حقیر جاننا, عاجزی کا مظاہرہ کرنا. فرمایا کہ وہ عابدین لوگ ہیں. اور فرمایا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ کے احکام پر عمل کریں وہ عابدین میں سے. اللہ کے احکام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 3-4 چیزیں, کلمہ 5 چیزیں, یہ تو ایک طرف ہیں. دوسروں کے حقوق بھی ہیں, بھائی کے حقوق, بہن کے حقوق, ماں کا حق, باپ کا حق, رشتہ داروں کا حق, پڑوسیوں کا حق, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا. بلکہ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی یا اس آدمی کی زندگی بہتر ہے کہ جو چند بکریاں لے کر کے پہاڑ پر چلا جائے اور جانے کے بعد
کسی وادی میں یا پہاڑ پر اس طرف نکل جائے اور وہیں نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کی زندگی بہتر ہے۔ تو ایک تو فرمایا آپ توبہ کرنے والے اور ایک فرمایا عبادت کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون، اور تیسری جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والے، اس کی حمد بجانے والے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ انشاءاللہ وقت ہو چلا ہے، گفتگو ہوں گی انشاءاللہ اس کے اوپر، قرآن مجید کی آیت کے اوپر۔ عرض یہ کرنا ہے صدق دل سے توبہ کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ صفات، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجیے۔ توبہ کرنے کے بعد آڑ محسوس نہ کیجیے کہ میں توبہ کروں، بڑا آدمی ہوں، میں توبہ کروں، میں معافی چاہوں گا، میری بےعزتی ہو جائے گی، ایسا مت سوچیے۔ آپ توبہ کریں گے آپ کو اللہ عزت کا مقام عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو رہی اولیاء اللہ کی بات، اور بے شک ہم لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ابھی کئی جمعہ سے میں حضرت سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے بیان کرتا تھا، اس جمعہ جو ہے ابھی ایسا ہوا کہ ٹاپک ایسی چل رہی ہے کہ ان کی شان پر کچھ بیان نہیں ہو پایا۔ ایک بات ضرور کہہ دوں کہ ہمارے اوپر بہت ساری باتیں آتی، سنیوں پر کچھ ہمارے غلطیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ان خامیوں کو دور کیجیے، ان خامیوں کو دور کیجیے۔ بہت ساری خامیاں، بہت ساری غلطیاں ہماری بھی، ایسا نہیں کہ ہم لوگ کے اندر کوئی غلطی، کوئی خامی نہیں ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کر بول دیتے ہیں کہ بعد میں ہمارے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کے یہاں تہوار ہوتا ہے، ہر سال بولا جاتا ہے، لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اس پانی سے، اس پانی کو لا کے قبرستان میں قبروں پر ڈالتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، ہاں؟ قبرستان وہ پانی جس میں آپ ہاتھ دھوئے، جس میں آپ نے ہاتھ دھویا، اسی پانی کو لا کے آپ قبروں میں ڈال رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ ارے بھائی اس پانی کو وہیں بہا دو، اس پانی کو وہیں بہا دو۔ خدا کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں، جتنا ادب، جتنی تعظیم ہم یہ سب کر رہے ہیں نا، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں تو اس کو کیجئے، ادب ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جتنا کر رہے ہیں اگر یہی چیز ہم نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے تعلق یہی فکر کر لینا تو قسم خدا کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل مسجد میں کہہ رہے ہیں، بات میں ہمارے گھر کی خواتین جو کر رہی ہے نا، اچھی بات ہے، ادب بہت ضروری، ادب جو ہے وہ علم سے بھی پہلے کا مرتبہ ہے، ادب جو ہے وہ علم سے بھی پہلے کا زینہ، ادب کیجئے۔ اگر وہی ادب آپ نماز کے حوالے سے کریں، وہی ادب آپ قرآن سے کریں، قرآن ہماری پڑھی ہوئی طاقتوں پر بہت سیدھا ہے، کوئی فرق نہیں ہم کو، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی چیزیں اگر اتنی ہی اگر ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کے تعلق، دین کی دوسری کاموں کے تعلق وہی فکر کر لینا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ابھی پرسوں ایک جگہ فاتحہ کرنے گیا تو وہ روٹیاں رکھتے ہیں نا، روٹیوں پر وہ دہی بھی رکھتے ہیں، 2-4 منٹ اور برداشت کر لیں، دہی بھی رکھتے ہیں۔ تو کسی عورت نے دو روٹیوں پر تھوڑی سی دہی رکھ دی، تو ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی کہ 2 جگہ تو کیوں رکھی، فاتحہ نہیں ہوگا، ایک ہی جگہ رکھنا چاہیے۔ میں نے کر لیا، مطلب ایسی باتیں، اللہ رحم کرے کہ جو چیز نہ سر ہے نہ پیر ہے، 2 چیز اگر آپ رکھ دیے، 2 جگہ روٹی رکھ دیے، اس پہ ملیدہ رکھ دیے یا دہی رکھ دیے تو بولے فاتحہ نہیں ہوگی۔ یہ کیسی خرافاتیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں، جتنا اس کے لیے کر رہے ہیں اچھی بات ہے، بزرگوں سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز روزے کی پابندی بھی تو کریں نا۔ ہاں، نماز روزے کو چھوڑ دے، فرائض کو جس کا آپ سے پوچھ ہونا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے فاتحہ نہیں کیا تو کوئی پوچھ نہیں ہے،
کوئی پوچھ آپ سے نہیں ہے، فاتحہ نہیں کیا آپ کوئی پوچھ نہیں ہے، کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا تو کوئی پوچھ، ساری زندگی کوئی فاتحہ نہ کرے کوئی پوچھ نہیں اس سے، لیکن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک وقت کی، صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے بے نمازی کی صفوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت کی نماز، ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہے؟ لہذا پانی ہاتھ دھو کر کے اللہ کے واسطے قبرستان میں لا کر کے نہ پھینکیں۔ اللہ کے رسول نے قبروں کا ادب کرنے کے لیے کہا ہے، جوتا چپل لے کر کے قبرستان جانے کو منع فرمایا ہے، کسی قبر پر پیر رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ دھونے کا پانی اتنا پاک ہو گیا کہ تم قبرستان میں لا کے ڈال رہے ہو؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور ڈالنا ہی تم کو اتنا ہی، کچھ لوگ بہت کٹر ہوتے ہیں، اتنا ہی ہے تو دوسروں کی قبر، اپنے باپ دادا کی قبر میں لا کے ڈالنا، دوسروں کی قبر میں لا کے مت ڈالنا، تمہارے باپ دادا جو انتقال کر ان کے قبر میں لا کے ڈالنا، اتنا ہی کٹر پنتی ہے تو۔ ارے اسلام کی جو چیزیں ہمارے سامنے بھائی ان پہ عمل کرو نا۔ نماز و حج زکات، میں نہیں کہتا فاتحہ مت کرو، میں پہلے بھی بولا، کل کے کوئی کہ حضرت تم تو فاتحہ کا منع کر، نہیں میں فاتحہ کا منع نہیں کر رہا، فاتحہ کرو اچھی بات ہے بھائی، قرآن کی تلاوت کرنا غلط بات ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ سرکار ہے کہ جو ہے مائز کے گھر پہ دوست تشریف لے گئے اور کہا کہ تمہارے بھائی کے استغفار کو دعا کرو، ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ کرو، لیکن ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے کرو۔ ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے، کچھ نہ ملے پھٹانے پہ پھٹانا لگا اس کو فاتحہ کر دو، شیرنی کچھ نہ ملے اپنے گھر کی شکر ہے اسے فاتحہ کر دو، فاتحہ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارے کھانے پینے کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو بھائی اس کو صاف کرو نا، اس کے اندر کی جو گندگی اس کو صاف کرو، ہے نا۔ تو خدا کے واسطے پانی انہیں لا کر کے قبرستان پہ، قبروں پہ نہ ڈالیں، اس کو کہیں بہا دیں، چلے گا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری بات ہو گئی، آخری بات یہ کہ اس مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہر بار کہتے ہیں اس مسجد کا خیال رکھیں، کام بڑے زور و شور پہ چل رہا ہے، خاص اس کا خیال رکھیے، آپ ہی کے تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام ہونا ہے، یہ سوچ لیے کہ ہمیں ہی کرنی ہے، تو پھر دل جمعی کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے جائیے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔